رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں، بس تھے تو کرسچنز، سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے. تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی. پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھی، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا. افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانیں دی. امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ارب ڈالر دیا. اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے. بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس. بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ. اب آئیے نیچے تیسری رضائی، سماجی نظام. یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی ہے. اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، بس جبر نہ ہو. زنا بالجبر قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں. اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد. اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے، بھائی اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ. ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھا. لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ میں. ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر. بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے، رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر و بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے. یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے. ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے. اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہیں. فیملی نظام چلتا ہی نہیں. یہ ہے تیسرا نظام. البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے. کیا ہے میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے. میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ.
یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی. یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو؟ دے آر ایکول. اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ برابر ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا. پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی. اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے، تو ختم کرو اس کو. اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام. اب یہ عالمی ادارے کے تحت ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس. اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک رسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے. وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے. ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے. واٹس دی ڈفرنس؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک رسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے. نمبر 2، ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینز، یہ ہم جنسی سیکشول تعلق جو ہے، اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے. مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کوئی اپنے اسی سیکس سے، سیم سیکس سے، ہومو سیکشول، وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے. تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن، نارمل ہے. پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، ان کو وراثت میں برابر حصہ ملے گا، ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا. اگر مرد کو حق ہے طلاق کا تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا، جب چاہے طلاق دے. خلا ولا کا کوئی تصور نہیں کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیڈیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے، عدالت سے، برادری کے پنچوں کی مدد سے ان کو کنونس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ اسباب ہیں. نہیں، جب چاہے طلاق دے. پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارا کرے